صوفی سجادگان کونسل جو ہے وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور وحید پاشا صاحب بی جے پی کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ان جو لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تاریخ میں سب سے پہلے کبھی بھی آپ کوئی ایسا بیان بتائیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی تائید یا مخالفت کی ہے، کسی بھی۔ اب رہی بات صوفی سجادہ نشین کونسل کے جو ذمہ دار ہے، کیونکہ مرکزی حکومت سے بغیر وہاں پہ ملاقات ضروری رہتی ہے، اس لیے کہ درگاہ کمیٹی جو ہے وہ مرکزی حکومت کے انڈر میں چلتی ہے، تو یہ چند جاہلوں کو جو ہے معلوم و تاریخ سے واقف نہیں رہتے اور وہ لوگ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک، اور ایسے لوگ اگر کرٹیسائز کرے، دیکھیں امجد اللہ خان صاحب اگر آئے ہیں ملے تو وہ بارگاہ کے سجادے سے ملے، بارگاہ کے سجادے کے جانشین سے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم اور اب جانتے ہیں کہ درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کے متعلق ہندوستان میں کئی ایک ہندو تنظیموں کی جانب سے سازشیں رچی جا رہی ہیں جو ناکام ہونے والی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نیشنل کوآرڈینیٹر صوفی سجادگان کونسل مولانا سید عبدالقادر قادری وحید پاشا صاحب کے ساتھ موجود ہے، چونکہ آپ ابھی اجمیر شریف کے دورے سے واپس آئے ہیں اور وہاں کے حالات کس طرح ہیں، اور جو عنقریب عرس شریف بھی آنے والا ہے تو لوگوں میں بہت ساری تشویش ہے، اور جو دور دراز سے لوگ اجمیر شریف کو ہر سال عرس کے موقع پر حاضری دیتے ہیں ان کے دلوں میں بھی کچھ جوش و پن ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو زائرین اجمیر شریف کو جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی رائے کیا ہے اور وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، عرس شریف کو جو زائرین جا رہے ہیں الحمدللہ سالوں سال سے جو ہے ہر وقت آتے رہتے ہیں، اور مجھے امید ہے اس بار ہر وقت سے زیادہ تعداد رہیں گی انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ جو پیٹیشن جو بھی ڈالے ہیں وہ ان کا یعنی کہ یہ لوگ کا ایک معمول بن گیا ہے، ہر جگہ جانا سروے، تو ایسے کوئی چیزوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ میری اس معاملے میں ذمہ داران اجمیر شریف کے تمام ذمہ داران، جس میں قابل ذکر حضرت سید زین العابدین علی خان صاحب دیوان صاحب ہیں، جو سجادہ نشین جانشین سجادہ نشین مطلب حضور غریب نواز کے اولاد ہیں، اور حضرت جو ہے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ہٹ کے جو ہے اس معاملے میں کوئی صحیح آپ کو جو ہے اطلاع نہیں دے سکتا، کیونکہ جو تاریخ معلوم ہے کہ جو سنا وہ حیرت میں پڑ گیا، کیونکہ غریب نواز کے آستانے سے جڑی ہوئی جو بھی تاریخ ہے، میں تو تمام لوگ سے یہ گزارش کروں گا جتنے لوگ ہندوستان میں غریب نواز کے آستانے کے معاملے میں جو مباحث میں حصہ لے رہے ہیں، اور جو دل میں جو اپنے مطلب تقاریر کے ذریعے یا عوام کے سامنے کوئی اپنا میسیج رکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے بیانات کو روکیں، اس لیے کہ یہ ہر کسی کے سوال کو جواب دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ غریب نواز کا آستانہ ہے، غریب نواز کے آستانے تک سوچنا جرت کرنا، میں سمجھتا ہوں وہ جرت کرنے والے کی سوچ ختم ہوتی انشاءاللہ وہاں تک پہنچنا بہت دور کی بات ہے، وہ سوچ کے اندر ہی انشاءاللہ حالت تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور اب رہی بات دوسری جو ہے، جو عوام، اب میں آئے دن ٹی وی پر بھی دیکھ رہا ہوں مباحث چل رہے ہیں، تو یہ بالکل ہی نامناسب بات ہے، جس کو تاریخ سے کوئی واقف نہیں ہے، کوئی لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہے، اگر حقیقت تاریخ، کیونکہ ہم لوگ کئی ذمہ داران سے ملاقات رہی ہماری اجمیر میں، جناب امجد اللہ خان صاحب جو ایم بی ٹی کے قائد ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، وہ بھی تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ ان کی بھی تمام جو ہے خادمین سے ہو یا دیوان صاحب قبلہ سے ہو یا حضرت سید نصیر الدین چشتی صاحب جانشین سجادہ نشین حضرت خواجہ غریب نواز، ان سے بھی جو ہے ملاقات رہی، تو اس معاملے میں تقریباً ڈیٹیل میں جو ہے معلومات حاصل کیے وہ بھی۔ اور معاملات کیا ہے، دیکھیے جتنی تاریخ دیوان صاحب قبلہ کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم ہے،
کیونکہ ریفرنسز کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ ایک ایک تاریخ کو جب بیان کریں گے تو دیکھیے معلوم ہے سو شخص اگر کوئی آ کے بات کر رہے ہیں، مباحث میں حصہ لے رہے ہیں تو صحیح تاریخ پیش کر سکتے ہیں۔ بالکل ہر آدمی اٹھے کہ جا رہے ہیں، آج کل ٹی وی ڈیبیٹس میں بڑھ جا رہے ہیں جو ہے اپنے آن لائن ایک فیس بک پہ جو ہے آ کے شروع ہو جا رہے ہیں، تو یہ چیزوں کو روکنا چاہیے۔ اس سے پولرائزیشن، دیکھیے آگے والے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے کو ورغلا کے باہر نکالنا۔ میں بار بار بول رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ میں یہ گفتگو میں بولا یہ بات کہ آگے والے کا منشا یہ ہے کہ ہم پریشان ہونا، اور سرکار غریب نواز کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں جو کرنے والا ہے انہیں پریشان تھا۔ دیکھیے اللہ جو اپنے محبوب کو جب محبت کرتا تو اللہ، دیکھیے مساجد کے اوپر اگر کوئی ہاتھ ڈالے، کوئی معاملات ہو رہے ہیں تو وہ اللہ جو ہے پھر بھی درگزر کر دیں گا، مگر اپنے محبوب کی بارگاہ تک اگر اس کے محبوب کے شان میں ذریعہ برابر گستاخی اگر کوئی سوچا تو پھر انہوں جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا صوفی سجادگان کونسل ہے تو یہ جو پیٹیشن ڈالی گئی ہے درگاہ کے اندر کچھ ہے نیچے کچھ ہے بول کر، تو اس کے خلاف آپ کی جو کونسل ہے وہ کیا اقدام اٹھا رہی ہے؟ اس معاملے میں ابھی جیسا آپ کو بتایا کہ دیوان صاحب قبلہ جو ہے تاریخ سے بخوبی واقف ہے، اور وہاں پر کونسل کے تمام ذمہ دار اتنے دن سے تمام محکموں میں ادھر ہر جگہ جو ہے مطلب بات چیت کیے، اس معاملے میں انتظامات کو دیکھتے رہے، انتظامات کے مسئلے میں بھی جو ہے پہل کر رہے ہیں، مطلب تاکہ پرسکون ماحول رہے اور اطمینان سے جو ہے زائرین کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس معاملے میں بہت زیادہ غور کر رہے ہیں۔ تو میرے کو امید ہے انشاءاللہ معاملات صحیح رہیں گے، اور یہ معاملے میں جو صوفی سجادہ نشین کونسل جو ہے کیونکہ دیوان صاحب قبلہ کی سرپرستی میں چلتی ہے، اور دیوان صاحب قبلہ سے زیادہ بہتر اس مسئلے میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کوئی صحیح اس کا جواب دے سکتا۔ اور ایسی اطلاعات بھی مل رہی ہے کہ اب کے عرس شریف میں ہر سال جتنی عوام آتی ہے اس سے کئی زیادہ عوام آنے کی بھی امید ایسے کی جا رہی ہے، اور یہ سروے رپورٹ بھی اس میں آ رہی ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیے سروے رپورٹ سے تعلق نہیں ہے، حضور غریب نواز کے چاہنے والے ساری دنیا میں ہیں، بلکہ ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پاکستان سے آتے ہیں، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، کینیڈا، امریکہ، دور دور سے لوگ جو ہے صرف عرس کے لیے آتے ہیں، اور امید ہے کہ اس سے زیادہ تعداد میں اب کے انشاءاللہ، کیونکہ معاملات یہ کرنے سے نہیں ہیں، کیونکہ عاشقاں ایسے ہیں وہاں پہ فدا ہونے کے لیے تو سب ہر کوئی یہاں سے اگر ضرورت پڑی تو وہ جگہ کم پڑ جاتی ہے، بلکہ راجستھان کم پڑ جاتا ہے، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، پرسکون ماحول ہے، ہندو مسلم اتحاد ہے، محبت ہے، کیونکہ ہم وہاں پہ کئی لوگ سے ملاقات ہوئی، کئی غیر مذہب کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ لوگ جو ہے نفرت کا اظہار کرے کہ ڈالنے والا جو ہے ایسا مطلب صرف ماحول خراب کرنے کی ایک سازش ہے، ان لوگ کی رائے ہے۔ تو جب وہ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں تو آپ اندازہ کریے کتنا بہترین ماحول ہے ادھر۔ اجمیر شریف کا ماحول بہت اچھا ہے، اور اللہ کرم سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں زائرین آئے تو انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ اور ایک آپ کا اور MBT قائد کا دورہ جو ہوا اس کے بعد کئی ایک تنظیمیں، کئی ایک احباب اپنے اپنے ذاتی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ صوفی سجادگان کونسل جو ہے وہ BJP کی B ٹیم ہے، اور وحید پاشا صاحب BJP کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے، ان جو لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ سے آپ ایسا سوال پوچھے، صوفی سجادہ نشین کونسل کی تاریخ میں کبھی بھی آپ ایک کوئی ایسا بیان بتائیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی تائید یا مخالفت کی ہے، کسی بھی۔ اب رہی بات صوفی سجادہ نشین کونسل کے جو ذمہ دار ہے حضرت سید نصیر الدین چشتی صاحب، کیونکہ مرکزی حکومت سے بغیر وہاں پہ ملاقات ضروری رہتی ہے، اس لیے کہ درگاہ کمیٹی جو ہے وہ مرکزی حکومت کے انڈر میں چلتی ہے، تو یہ چند جاہلوں کو جو ہے معلوم و تاریخ سے واقف نہیں رہتے اور وہ لوگ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک، اور ایسے لوگ اگر کرٹیسائز کرے، دیکھیے امجد اللہ خان صاحب اگر آئے ہیں ملے تو وہ بارگاہ کے سجادے سے ملے، بارگاہ کے سجادے کے جانشین سے ملے، تو وہ چیز الگ ہے۔ تو وہ ادب ہندوستان میں اگر طریقت میں
اگر سجادے کا اگر احترام نہیں کریں گے تو اس کی مار انہوں دنیا میں خود اپنے آپ پہ دیکھ لیتے جو کرنے والے ہیں. دیکھیے بولنا الگ ہے، اولیاء اللہ سے جو وابستہ لوگ رہتے ہیں ان کی توہین کرنا. اسی لیے دیکھیے جب کبھی دنیا میں عذاب آیا تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نبیوں کو ستایا گیا، علماء سے دوری کا، علماء کے خلاف میں جو ہے بیانات کیے گئے، یا علماء کو یعنی کہ نبیوں کو جو ہے پتھرے لے کر مارے گا. کئی ایسے معاملات، کئی ایسے چیزاں میں اب تاریخ ایک ایک چیز آپ کو جو ہے اگر سناؤں بہت لمبا جائے گا. تو ایسے علماء سے محبت، علماء سے تعلق، علماء کا ادب، مشائخوں کا ادب، آل رسول کا ادب اگر آپ نہیں رکھیں گے تو اب اس کے بعد باقی کیا رہا؟ بھئی آپ اپنی سیاسی یا دنیاوی سماجی دنیا میں کوئی بھی انسان اگر ایسا کوئی کام کر رہا جو ہے اگر ادب کو تھوڑا، بھئی آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو کم سے کم خاموشی اختیار کر لئیے. مگر کسی کے اوپر تنقید کرنا، کسی کے اوپر کچھ بول دینا، ملاقات اگر اب ہمارے ایک صاحب ہے تو اب ان کی کشن ریڈی سے کئی فوٹوਆਂ کئی وقت وائرل ہوئے، کئی وقت بنڈارو دتاتریہ کے ساتھ، نرملا اپنے سمتی ایرانی کے ساتھ ہے، کئی لوگوں کے ساتھ مطلب سب کے کیا خدا نہ خاصہ جوڑ دیتے ہیں. دیکھیے کسی کے بھی ساتھ فوٹو آنا، فوٹو ایک وقتیہ نمائندگیاں رہتے، حکمران ہیں ان سے ملاقات رہتی. اگر ملاقات نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں؟ بالکل. اگر کسی کا کام کچھ رہیں گا تو حکومت سے رجوع ہونا پڑے گا نا. اب یہ جہالت ہے عوام کے، ایسے چیزوں کو غور نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ٹائم خراب کرنے سے اچھا میں اپنے کام پہ توجہ دینا میں سمجھتا ہوں بہت بہتر رہتا. تو یہ مولانا وحید پاشا صاحب جو اپنی بے باکی کے ساتھ اپنی بات رکھ رہے تھے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں ایک چھوٹی اگر آپ اجازت دیا تو کر دوں گا. میں عوام سے میں بالکل ہی جو ہے مطلب معاملات کو لے کر ایک چھوٹی گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ بالکل مطلب آپ لوگ ٹی وی ڈیبیٹس میں یا فیس بک پر یا کسی یہ چھوٹے موٹے جو ہے ایک 5-10 آدمی کو بلا کے تقریراں وغیرہ کر لے کے ماحول کو خراب مت کریے. اس کے اندر کوئی احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی اسی کے اندر جو ہے وہ کہیں. یہ غریب نواز کا معاملہ ہے. یقیناً غریب نواز کے فدائی چاہنے والے ہندوستان میں ساری دنیا میں ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے اس میں دانشور حضرات تمام جو ہے ہندوستان کے بڑے بڑے دانشور حضرات دیکھ رہے ہیں. تو اس میں غیر ضروری کے کوئی گفتگو نہ کریں، اور زائرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اطمینان کے ساتھ آئیے. اللہ کرم کرا تو الحمدللہ آپ لوگ جو ہے انتظامات دیکھیں، پچھلے ہر وقت سے زیادہ اچھے انتظامات اب رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک اہم گفتگو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں اجمیر شریف سے متعلق. ناظرین انشاءاللہ پھر کسی موقع پر مولانا وحید پاشا صاحب کے ساتھ ایک اہم انٹرویو پھر آپ کے ساتھ پیش کریں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.